دیکھو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے اور سود ہی سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تو پھر اس کی ارننگ حرام ہے، اس کی ارننگ تو حرام ہے، یہ تو اب دو رائے نہیں ہے اس میں۔ باقی آپ اس کے گھر جا کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں اس ارننگ کے علاوہ بھی کوئی اور ارننگ حلال آ رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، پھر ہم یہی سمجھیں کہ ہمیں کسے کھلا رہا ہے، حلال سے کھلا رہا ہے، پھر اس میں تفتیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ والے پیسوں سے، جب آپ دیکھ لیں کہ اس گھر میں اور بھی سورس آف انکم ان لوگوں کی ہے تو امید یہی ہے کہ ہمیں حلال سے کھلا رہا ہوگا، پھر زیادہ تفتیش نہ کریں۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، حرام ہی آ رہا ہے اس گھر میں، غالب آمدن حرام ہے، بہت حلال ہے تو بہت تھوڑا سا ہے وہ، تو پھر اس گھر میں آپ کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ پانی اگر گورنمنٹ کا آ رہا ہے، لائن کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو پی سکتے ہیں، لیکن اگر خرید کے پی رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، حرام۔ اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، تو دیکھو رشتہ داری شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جوڑنا لازم ہے، اس میں شرعی حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ دل جوڑنے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام نہیں کھا سکتے، نہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں کہ یار میں اس کو دین کے قریب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اب کوئی شراب پی رہا ہو، آپ کہ چلو یار 2 گھونٹ میں بھی پی لوں تاکہ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں ہم آپس میں، تو یہ تھوڑی جائز ہے۔ وہ جتنا مرضی مائنڈ کر جائے آپ نے نہیں کھانا، تو حرام حرام ہے، وہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ غلو کرتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ تبلیغ کا اثر ہمارا ہوگا، محبت ہوگی تو چلو بینک میں میرے ماموں ہیں تو میں پیپسی پی لوں ان سے، یہ نہیں ہے جائز۔ آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا دل جوڑنے کے لیے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، اللہ کا رشتہ پہلے، مخلوق کا رشتہ بعد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں آپ پھنس گئے، آپ گئے اور کھانا سامنے لا کے رکھ دیا، تو اس میں آپ یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اس کھانے کے پیسے میں صدقہ کر دوں گا، کیونکہ حرام واجب التصدق ہوتا ہے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ چیز صدقہ کی جائے یا اس کے پیسے، حرام کے پیسے بھی اگر صدقہ کر دی جائے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جیسے آپ کے ماموں یا چاچو یا کوئی بھی سودی بینک میں سود سے ریلیٹڈ ہی کسی کام میں انوالو تھے، جاب کر رہے تھے، ان کو تنخواہ ملتی تھی، انہوں نے آپ کو ایک موبائل گفٹ کر دیا، تو آپ پر لازم تھا کہ وہ موبائل کیا کریں، صدقہ کریں۔ حرام ہے نا، حرام کا مصرف ہے صدقہ، تو عین موبائل صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، آپ اس موبائل کی قیمت بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو موبائل کی قیمت صدقہ کر لیں اور وہ موبائل رکھ لیں، صدقہ کرنے کی نیت بھی کر لی تو بھی کافی ہے بھائی، لکھا ہوا ہے نا بیٹا یہاں پہ۔ تو صدقہ کرنے کی نیت اگر کر لی نا، پکا عزم کر لیا، علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ احتیاطاً 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے، میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا۔ پھر یکمشت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، قسطوں میں کر دیں۔ جب آپ نے پکا عزم کر لیا کہ کیونکہ اصل جو حرام رقم تھی وہ تو ضائع ہو چکی ہے نا، موبائل استعمال ہو گیا، وہ اصل تو اب ختم ہو گئی نا، ایز اٹ از وہ رقم ہوتی وہ تو کہیں کسی کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا، لیکن وہ رقم ہو گئی ہے، ہلاک ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب موبائل آ گیا اس کے بدلے میں، تو اب موبائل نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، تو یا تو یہ صدقہ کریں یا اس کی قیمت۔ تو صدقہ کرنے کی نیت کر لیں، پھر بے شک پورا یکمشت صدقہ نہ کریں، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے کرتے ہیں اور پھر وہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کھانے کا بھی یہی ہے کہ کھانے میں نیت پہلے کر لیں کہ میں اتنے کھانے کی قیمت صدقہ کر دوں گا، اور پھر آپ کے لیے وہ کھانا کیا ہو جائے گا، کیونکہ کھانا صدقہ کریں یا قیمت صدقہ کریں، کیونکہ آپ فقیر کے ضامن بن گئے ہیں، گویا آپ نے فقیر سے وہ چیز خرید لی ہے، یوں سمجھا جائے، اس کی یہ تعویل بنے گی کہ آپ نے وہ چیز فقیر سے خرید لی ہے تو اس کی قیمت آپ پر لازم ہے۔